تو آج ہم کچھ بہت ہی دلچسپ اور گہری اسلامی روایات پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ ایک بنیادی سوال سے شروع ہوتا ہے۔ جی۔ ایک ایسا سوال جو شاید ہر صاحب ایمان کے دل میں کبھی نہ کبھی تو اٹھتا ہی ہے۔ بالکل۔ کہ اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو پھر یہ سزا اور جہنم کا تصور کیوں ہے؟ اور یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ تو ایمان کے بالکل مرکز میں ہے۔ صحیح۔ ہمارے ذرائع میں جو پہلی کہانی ہے وہ اسی سوال کو ایک بہت ہی آپ کہیں کہ جذباتی انداز میں پیش کرتی ہے۔ اچھا۔ ایک عورت ہے جو تنور پر روٹیاں پکا رہی ہے اور وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ وہ ایک ماں کی محبت کی مثال دیتی ہے کہ کیسے وہ خود آگ کی تپش برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنے بچے کو اس کی آنچ تک نہیں آنے دیتی۔ یہ بہت ہی طاقتور تصویر ہے۔ وہ عورت دراصل یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایک عام انسان ہو کر اپنے بچے کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ جی۔ تو اللہ جو مجھ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ کی آگ میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر تو کوئی بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بالکل، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ سوال سن کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی۔ یہ اس سوال کی گہرائی اور اس کے وزن کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل۔ اور پھر جب وحی آتی ہے تو جواب بھی اتنا ہی گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب یہ نہیں ہے کہ میری محبت کم ہے۔ اچھا۔ نہیں، بلکہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ یعنی ذمہ داری واپس انسان پر ڈال دی گئی۔ بالکل۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا سمندر تو ہر وقت معجزن ہے، لیکن کچھ لوگ خود اس میں غوطہ لگانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ توبہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جس سے بہت سے لوگ الجھتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ ایک انسان کی چند سالوں کی زندگی کے غلط فیصلوں اور ایک ابدی سزا، ان کے درمیان توازن کیسے قائم ہوتا ہے؟ یہ تنازع بہت سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ یہ اسلامی الہیات کا ایک بہت پرانا اور پیچیدہ موضوع ہے۔ اس کا کوئی ایک سادہ جواب نہیں ہے۔ صحیح۔ کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ سزا کا تعلق عمل کی مدت سے نہیں بلکہ اس کی نوعیت سے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کی حاکمیت سے انکار کرنا، جو کہ ایک لامحدود ہستی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک لامحدود سنگینی کا جرم ہے۔ سمجھا۔ لیکن دوسری طرف کچھ صوفیانہ روایات میں یہ بحث بھی ملتی ہے کہ جہنم کا تصور شاید اصلاحی ہو۔ پر ہمارے سامنے جو روایات ہیں ان کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی چیز دی ہے، انتخاب کی آزادی، اور اس آزادی کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے۔ بالکل، سزا کا تصور اسی انتخاب کو سنجیدہ بنانے کے لیے ہے۔ تو گویا پہلا اصول یہ قائم ہوا کہ رحمت اپنی جگہ، لیکن انسان اپنے انتخاب کا خود ذمہ دار ہے۔ جی، لیکن اس سے فوراً اگلا سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ انسان کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ صحیح انتخاب کیا ہے؟ اگر اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے تو وہ تو بھٹک جائے گا۔ بالکل صحیح، اور لگتا ہے کہ ہمارے ذرائع میں جو اگلی مثال ہے وہ اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ اچھا۔ جی، اگلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے لائے ہوئے دین کی مثال ایک خبردار کرنے والے شخص سے دیتے ہیں۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی فوج کو آتے دیکھا ہے، میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، اپنی جان بچاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اور پھر قوم دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک گروہ اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے جی، اور راتوں رات وہاں سے نکل جاتا ہے اور بچ جاتا ہے، اور دوسرا گروہ اسے جھوٹا سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے اور وہیں ٹھہرا رہتا ہے۔ صبح جب دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ سب مارے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک رہنما کا ہے جو آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا ہے۔ صحیح۔ دین صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اس خطرے سے بچنے کا ایک مکمل، آپ کہیں کہ حفاظتی منصوبہ ہے۔ تو جنہوں نے اس منصوبے پر عمل کیا یعنی اطاعت کی، جی، وہ محفوظ ہو گئے۔ جی، اور جنہوں نے اسے جھٹلایا انہوں نے دراصل اپنی تباہی کا انتخاب خود کیا۔ لیکن اس مثال میں ایک بات مجھے تھوڑی کھٹکتی ہے، یہ تھوڑی سیاہ اور سفید یعنی بلیک اینڈ وائٹ لگتی ہے۔ کیسے؟ مطلب یا تو آپ نے بات مان لی یا آپ مارے گئے، جبکہ حقیقی زندگی میں تو بہت سے گرے ایریاز ہوتے ہیں نا۔ جی، ان لوگوں کا کیا ہوگا جن تک یہ پیغام واضح طور پر پہنچا ہی نہیں،
یا جو مخلصانہ طور پر الجھن کا شکار ہیں؟ یہ ایک اور بہت اہم سوال ہے، اور اسلامی فقہ اور عقیدے میں اس پر تفصیلی بحث موجود ہے۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا انصاف کامل ہے، وہ کسی ایسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا جس کی وہ استطاعت نہ رکھتی ہو۔ صحیح۔ جن لوگوں تک پیغام واضح طور پر نہیں پہنچتا یا وہ سچائی کی تلاش میں مخلص ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اچھا، یہ روایات ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کے سامنے حق اور باطل بالکل واضح کر دیا گیا اور انہوں نے جان بوجھ کر تکبر یا ضد کی وجہ سے حق کو ٹھکرا دیا۔ یہاں مرکزی نقطہ جان بوجھ کر انکار ہے۔ مطلب بھول چوک یا لا علمی کا معاملہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، تو یہ خبردار کرنے کا عمل دراصل انتخاب کو مزید واضح اور ذمہ دارانہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جی، اب بات آتی ہے اس انتخاب کو قبول یا رد کرنے کی۔ اگلی روایت اسی سے جڑی ہے، اور سچ کہوں تو وہ مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی ہے۔ کون سی والی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اور صحابہ کا رد عمل بھی اتنا ہی حیران کن تھا۔ انہوں نے فوراً پوچھا، بھلا انکار کون کرے گا؟ بالکل، یہ ایک فطری سوال ہے۔ کون بے وقوف ہوگا جو جنت جیسی نعمت کو ٹھکرائے گا؟ یہ بات تو عقل سے بالاتر لگتی ہے۔ جی ہاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب آتا ہے جو اس پوری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسی نے انکار کیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہاں انکار کو ایک عمل سے جوڑ دیا گیا ہے، یعنی نافرمانی سے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا انکار کوئی زبانی دعویٰ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ نہیں، بلکہ یہ ایک عملی انکار ہے۔ جب آپ کو ایک راستہ دکھایا جاتا ہے جو سلامتی کی طرف جاتا ہے، اور آپ جان بوجھ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں جو تباہی کی طرف جاتا ہے، تو آپ نے عملی طور پر کامیابی کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اسی پر میں آنا چاہ رہا تھا۔ جب ہم آج کے دور میں اطاعت کی بات کرتے ہیں تو اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ کیا اس سے مراد صرف نماز، روزہ جیسی عبادات ہیں، یا اس کا اطلاق ہماری اخلاقیات، ہمارے کاروبار اور روزمرہ کے رویوں پر بھی ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی عملی سوال ہے۔ دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اطاعت ایک جامع تصور ہے۔ عبادات اس کا ایک اہم ستون ہے، لیکن یہ وہیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مطلب ان کے اخلاقی معیار کو اپنانا ہے۔ سچائی، امانت، انصاف، رحم، معافی، وعدے کی پاسداری، یہ سب اطاعت کا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص عبادات تو پوری کرتا ہے لیکن اپنے کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے؟ تو وہ اطاعت کے تصور کی روح کو نہیں سمجھا۔ آج کے دور میں اطاعت کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور تعلیمات کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایک عملی نمونہ بنانا۔ واہ! تو اب تک جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، لیکن اس نے انسان کو انتخاب کی آزادی دی ہے۔ جی، اس انتخاب میں رہنمائی کے لیے ایک خبردار کرنے والا بھیجا گیا ہے، اور اس کی بات ماننا ہی جنت کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اور نہ ماننا اسے رد کرنا ہے۔ بالکل۔ اب ہمارے پاس ایک آخری تمثیل ہے جو ان تمام باتوں کو ایک بہت ہی خوبصورت استعارے میں بیان کرتی ہے۔ جی، یہ ایک ایسی روایت ہے جس میں فرشتے آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل جاگتا ہے۔ پھر وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک شاندار گھر بنایا، اس میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک بلانے والے کو بھیجا، اور نتیجہ وہی ہے جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں۔ جس نے بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے دعوت کا لطف اٹھایا، اور جس نے نہ مانی وہ گھر میں داخل ہو سکا نہ ہی کھانا کھا سکا۔ یہ بظاہر ایک سادہ سی کہانی ہے، لیکن پھر فرشتے خود اس کی تشریح کرتے ہیں اور وہیں اس کی خوبصورتی عیاں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں گھر سے مراد جنت ہے، اچھا، دعوت سے مراد اللہ کی نعمتیں ہیں، اور وہ بلانے والا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ واہ! اس تشریح نے تو تمام نکات کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔
جی مجھے اس تمثیل میں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ دین کو ایک دعوت کے طور پر پیش کرنا ہے۔ صحیح۔ عام طور پر دین کو پابندیوں اور ذمہ داریوں کا ایک مجموعہ سمجھا جاتا ہے، ایک بوجھ، لیکن یہ تمثیل اسے ایک اعزاز، ایک دعوت نامے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ پورے نقطۂ نظر کو بدل دیتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ دین کو ایک بوجھ کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھنا ہے۔ اللہ آپ کو اپنی جنت کی پارٹی میں بلا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قاصد ہیں جو دعوت نامہ لے کر آئے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اور اس تمثیل کا آخری جملہ بہت اہم ہے۔ وہ کیا؟ فرشتے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک معیار بن گئی ہے۔ جی، ایک معیار بن گئی ہے کہ کون اللہ کی دعوت قبول کر رہا ہے اور کون نہیں۔ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم اس عورت کے سوال پر واپس آتے ہیں جس سے ہم نے شروع کیا تھا۔ جی ہے۔ اس کا سوال تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہو کر جلاتا کیوں ہے؟ ان تمام روایت کی روشنی میں جواب یہ بنتا ہے کہ اللہ جلاتا نہیں ہے، انسان خود جلنے کا سامان کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کی رحمت نے تو اسے بچانے کے لیے ایک دعوت نامہ اور ایک رہنما بھی بھیج دیا تھا۔ بالکل۔ یہ تمام روایات ایک ہی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کا انصاف ایک دوسرے کے ضد نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ اچھا۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، اور اس کا انصاف یہ ہے کہ وہ انسان کے آزادانہ انتخاب کا احترام کرتا ہے، چاہے وہ انتخاب خود اس انسان کے لیے تباکونی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعی ایک ایسی تصویر ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس میں بے وقت امید بھی ہے اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس بھی۔ اور ان تمام کہانیوں میں انتخاب کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ یہ روایت سننے والے کو اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں کہ اگر ہدایت اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور دعوت نامہ بھی پہنچ چکا ہے، تو پھر وہ کون سی اندرونی یا بیرونی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو اس دعوت کو قبول کرنے سے روکتی ہیں؟ کیا یہ تکبر ہے، دنیا کی محبت ہے، یا اپنے بنائے ہوئے نظریات سے ضد ہے؟ یہ خود احتسابی کا ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر ہر شخص کو تنہائی میں غور کرنا چاہیے۔